ایک وہ لڑکی جس کی عمر 28 سال سے زیادہ ہو گئی تھی اور ہر کوشش کرنے کے باوجود بھی شادی کی کوئی امکان نظر نہیں آ رہے تھے. کہیں سے کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا تھا اور جو رشتے آتے تھے وہ ایسے آتے تھے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتے تھے. ہر وظیفہ کر لیا لیکن کچھ بھی ایفیکٹ نہیں کر رہا تھا. تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کی سٹوری شیئر کروں گی جو کہ احمد آباد کی رہنے والی ہیں. بہت ہی پیاری ان کی سٹوری ہے, انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی. تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ میرا سیکنڈ چینل ہے. فرسٹ چینل جو میرا تھا اس پر میری جو ویڈیوز ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے الحمدللہ گرو ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہے تو وہاں پر لوگوں نے ان ویڈیوز کو بہت زیادہ شیئر کیا ہے. صدقہ جاریہ ان لوگوں نے بہت زیادہ کمایا ہے. تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں فری کا صدقہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے تاکہ آپ کو بھی صدقہ جاریہ مل سکے. کیونکہ اگر آپ کے ایک شیئر سے, آپ کے ایک سٹیٹس, ایک سٹوری پہ اس ویڈیو کو لگا دینے سے کوئی اس ویڈیو کو دیکھ لیتا ہے اور وہ استغفار, تہجد اور درود شریف کی طرف آ جاتا ہے تو آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کتنے بینیفٹ مل سکتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے ساتھیوں, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے. آج ہماری ایک سسٹر کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ایک بزرگ نے شیئر کی ہے کہ کیسے ایک لڑکی جس کی عمر 28 سال سے زیادہ ہو گئی تھی اور ان کو شادی کرنا تھا لیکن کہیں سے کوئی امکان نہیں بن رہے تھے تو کیسے پھر اللہ نے ان کے لیے آسانی کی. تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ احمد آباد میں بیان کرنے کے لیے گیا. نارملی جو کہ مفتی ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں, بڑے بزرگ ہوتے ہیں, ان کو لوگ انوائٹ کرتے ہیں بیانات کرنے کے لیے. تو اسی طرح ان کو بھی انوائٹ کیا گیا. یہ وہاں پر بیان کرنے گئے. اب وہاں پر obviously یہ ہوتا ہے کہ کوئی فیمس عالم ہوتا ہے, مفتی ہوتا ہے, تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کویشچنس ہوتے ہیں جو کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں. اسی طرح بہت سارے لوگ ان کو جب ان کا بیان ختم ہوا تو وہ جب جانے لگے تو بہت سارے لوگ ان سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگے. انہی میں سے ایک لڑکی تھی جو کہ ان کو آواز دے رہی تھی ابو جی کر کے. بہت سارے لوگ مفتی صاحب, عالم صاحب, حضرت جی اس طرح سے آواز دیتے ہیں. تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکی مجھے ابو جی کہہ کر آواز دے رہی تھی تو مجھے ایک عجیب سا اپناپن محسوس ہوا. کیونکہ اگر مجھے کوئی مفتی صاحب, حضرت جی کہہ کر بلاتا ہے جب مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا اگر کوئی بچہ مجھے ابو جی کہہ کر پکارتا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کی پکار سنی, میں اس بچے کے لیے رکا. اس بچے نے کھڑے ہی مجھ سے کہا کہ ابو جی میں بہت زیادہ پریشان ہوں, میری عمر 28 سے اوپر ہو چکی ہے اور میری شادی کے کوئی امکان نہیں بن رہے, کہیں سے کوئی اچھے رشتے آتے نہیں ہیں اور جو رشتے آتے ہیں وہ اتنے زیادہ عجیب ہوتے ہیں کہ وہاں پر میرے پیرنٹس یا میں ایگری نہیں کر پاتے ہیں. تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے, کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میری شادی عافیت کے ساتھ ہو جائے. تو ان بزرگ نے ان سسٹر کو وظیفہ بتایا. انہوں نے بتایا کہ آپ روزانہ 100 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھیے. سورہ اخلاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورہ اخلاص جو بھی انسان پڑھتا ہے 10 مرتبہ اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے. اب اگر جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بات بتاؤں کہ اگر کوئی انسان کہیں پر اس نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے, کچھ انویسٹمنٹ کی ہے, اس نے 1,00,000 2,00,000 روپے کس جگہ پر لگائے ہیں تو اس کو اتنی گارنٹی نہیں ہوتی کہ جو اس نے انویسٹمنٹ لگائی ہے اس سے جتنا ریٹرن اس نے ایکسپیکٹ کیا اتنا ریٹرن اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن یہ جو سورہ اخلاص کی حدیث ہے یہ 100% آتھینٹک حدیث ہے. 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے. تو اس کا یقین آپ کو رکھنا ہے کیونکہ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کوئی بنا بنایا محل نہیں ہے. جنت ایک چٹیل میدان ہے. اس چٹیل میدان کو ہم اپنے عمل سے سجائیں گے. جتنا زیادہ ہماری نیکیاں ہوں گی, جتنے زیادہ ہمارے عمل ہوں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے ہماری جنت سنورتی جائے گی, سجتی جائے گی. اب اس سسٹر کو ان بزرگ نے یہ وظیفہ بتا دیا اور اسی کے ساتھ ان بزرگ نے ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی جس پر وہ ذکر اور ورد کیا کرتے تھے. انہوں نے وہ تسبیح بھی اس لڑکی کو دے دی کہ تم اس کے اوپر ہی اپنا وظیفہ کرنا. اس وظیفے کو وہ بزرگ نے نام دیا ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار وظیفہ. یعنی کہ آپ کو زندگی میں کچھ بھی چاہیے, مال چاہیے تو آپ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے. اپنی زندگی میں جان چاہیے یعنی کہ صحت اچھی چاہیے, ہیلتھ اچھی چاہیے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو. شاندار زندگی چاہیے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو. یہاں تک کہ آپ کو اگر دینداری میں آگے بڑھنا ہے تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو. وہ لڑکی وہ وظیفہ سن کر چلی گئی اور یہ بزرگ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے. کچھ وقت کے بعد لگ بھگ 1 سے 1.5 سال کے بعد ان کا اسی شہر میں دوبارہ بیان ہونا طے ہوا. جب وہ وہاں پر بیان کرنے گئے تو آلموسٹ بہت سارا مجمع جمع تھا, بہت سارے لوگ وہاں پر جمع تھے.
वहीं पर उनका जब बयान चल रहा था, उस बयान के बीच में एक लड़की थी जो कि कवर्ड थी, बुरखे में थी, लेकिन उसके हाथ में वो तस्वीर थी, जिस तस्वीर को वो दूर से लहरा के उनको दिखा रही थी कि जैसे ये उनकी तस्वीर है। मौलाना जो थे उनको उनकी तस्वीर पहचान गए वो कि ये तो मेरी ही तस्वीर है, क्योंकि ये बात आप लोग जान लीजिए कि दीन का काम करने वाले, कुरान के हाफिज, आलिम, ये लोग जो भी होते हैं ना, इनकी अल्लाह ताला ने मेमोरी बहुत शार्प दी होती है, इन लोगों की याददाश्त बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो ऐसे ही उन बुज़ुर्ग की भी याददाश्त मजबूत थी। उन्होंने वो तस्वीर देखी, उस तस्वीर को देखा तो उसी साथ में उन्होंने एक चीज़ और देखी कि उस लड़की की गोद में एक छोटा सा बच्चा भी है। अब उनका बयान वगैरह मुकम्मल हुआ। बयान जब मुकम्मल हुआ तो वो जो लड़की थी वो उनके पास गई। उस लड़की ने उनसे कहा कि अब्बू जी, ये आपकी तस्वीर में पढ़ा करती थी, जिसकी वजह से आपने जो मुझे वजीफ़ा बताया था, जिस वजीफ़े को मैंने अमल किया तो अल्लाह पाक ने मुझे बेहतरीन रिश्ता, बेहतरीन शौहर अता किया जो कि बहुत ज़्यादा मालदार है, इज़्ज़तदार है। और कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी के 1 ही साल के अंदर अल्लाह ने मुझे बेटे से भी नवाज दिया, सिर्फ और सिर्फ इस वजीफ़े की बरकत से। तो वो लड़की ने उन मौलाना को बताया कि अब्बू जी, इस वजीफ़े को मैंने हर एक को बताया है और इस वजीफ़े की वजह से मेरे सारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में मेरा नाम ही जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार पड़ गया है, क्योंकि मैं हर एक को ये वजीफ़ा बताती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों को मैंने ये वजीफ़ा बताया है, हर एक को इससे फ़ायदा हुआ है। तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये है अल्लाह के ज़िक्र की बरकत कि उस लड़की को उन्होंने 1 से 1.5 साल पहले वो वजीफ़ा बताया जिसकी शादी नहीं हो रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 1.5 साल के अंदर उसकी शादी भी हो गई, अच्छी जगह हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको औलाद से भी नवाज दिया। तो आप लोग भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, इसकी खुली इजाज़त दी गई है, आप भी इस वजीफ़े को आज़मा सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो भी इश्यूज़ हैं अल्लाह पाक उसे सॉल्व कर देंगे। कोशिश किया कीजिए कि अल्लाह के ज़िक्र से जुड़े रहें, अल्लाह के विर्द से जुड़े रहें। नमाज़ों की पाबंदी के साथ अल्लाह का ज़िक्र ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। दिलों को पलटने के लिए, दिल के मैल, दिल की गंदगियों को दूर करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र बहुत ज़रूरी है। तो मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।